جی السلام علیکم، میں ہوں عثمان چودھری۔ اس وقت ہم مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ اندر اس وقت ہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اڈیالہ جیل کے باہر تھے، وہاں پر عمران خان سے بیرسٹر گوہر، اسد قیصر، حامد رضا اور سلمان اکرم راجہ ملاقات کر کے باہر نکلے۔ وہاں پر کیا صورتحال ہوئی، عینی شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جب اڈیالہ جیل کے باہر تو ویٹ کر رہے تھے کہ یہ باہر نکلیں گے تو کچھ بتائیں گے میڈیا کو۔ ایک طرف میڈیا تھا، دوسری طرف جو رستہ وہ چکری اور لاہور کو جاتا ہے، تو سنا ہے کہ ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ سر اتنی سہولت کاری دیکھنے کو ملی ہے جتنی آپ بڑے بڑے منسٹرز کو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ لگاتار 20 سے 25 منٹ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اتنا وہاں پہ ہنگامی صورتحال بنا دی گئی، اتنی پولیس، اتنی نفری، اور یہ وہ جو سول کپڑوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ زیادہ ایک ماحول کریٹ کر دیا گیا۔ ہم اب تو یہ فیل کر رہے تھے شاید کوئی بڑی شخصیت آنے جا رہی ہے، تو ہم نے دیکھا دونوں راستے بند ہیں، ان آؤٹ جو ون وے ہوتا ہے نا، دونوں سائڈیں بند ہیں، اور پھر یہ خبر ہے کہ پرلی سائڈ بھی بند کر دی ہے، راستہ کلیئر کیا گیا۔ ہمیں لگا کوئی آ رہا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتے 15-20 منٹ جب گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بیرسٹر گوہر لوگوں کو نکال دیا گیا ہے۔ تو اتنی سہولت کاری کس طرح اشارہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی ان کو اتنا پروٹوکول دینا، ان کے لیے راستہ لگوانا اور باقاعدہ روٹ لگوانا، تو یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ جی آپ نے گفتگو سنی کہ بیرسٹر گوہر اور یہ جب سارے لوگ عمران خان سے ملاقات کر کے باہر نکلے تو میڈیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ ہم سے گفتگو کریں گے، لیکن وہاں پر روٹ لگا دیا گیا اور ان کو دوسرے راستے سے سیف ایگزٹ دیا گیا تاکہ یہ یہاں پر میڈیا سے گفتگو نہ کر سکیں، اور انہوں نے بھی باہر نکل کر میڈیا سے آپ نے دیکھا کہ گفتگو نہیں کی۔ اس وقت آپ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر کے، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومتی شخصیات مولانا سے ملنے آئی ہوئی ہیں۔ عمر جٹ صاحب، سر کیا تفصیلات ہیں عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے، کیا ذرائع آپ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا کہا ہے؟ عثمان بھائی، ابھی جو یہ لوگ ملاقات کر کے نکلے ہیں تو ابھی انہوں نے وہاں پہ بات تو کوئی بھی نہیں کی۔ ظاہری بات ہے، ایک طویل عرصے کے بعد عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے ان کی قیادت کی، تو بہت سے انہوں نے سوال بھی پوچھے ہوں گے اور یہ رات سے تیاری کر کے گئے ہوں گے، انہوں نے جوابات دیے ہوں گے۔ مین جو چیز ہے وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے کیا عمران خان مولانا فضل الرحمان کے کورٹ میں بال رکھتے ہیں یا خود اپنا فیصلہ کرتے ہیں، اس حوالے سے اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اب سے تھوڑی دیر بعد ایک پریس کانفرنس کر رہی ہے، تو وہ اس میں اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے۔ لیکن ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ عمران خان ایک تو تھوڑا ٹائم بھی اس آئینی ترامیم کے حوالے سے لیں گے، کیونکہ ان کو تو کسی بھی چیز کا نہیں معلوم کہ اس آئینی ترامیم میں کون کون سا مسودے جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ تو ابھی عمران خان نے کیا فیصلہ کیا ہے یہ ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ آ جائے گا۔ ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں سر کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے عمران خان بڑے غصے میں تھے۔ سر وہ ذرائع سے اس لیے چل رہی ہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ 4 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کی کال تھی، اور وہ احتجاج کی کال ایسی تھی کہ کہا یہ گیا تھا کہ لوگ وہاں پر بیٹھیں گے اور احتجاج جاری رہے گا جب تک اگلا فیصلہ یا لاہ عمل نہیں اپنایا جاتا۔ لیکن آپ کے سامنے 4 اکتوبر کی شام کو علی امین گنڈا پور نے کچھ فیصلے کیے اور انہوں نے سب کو کہا جی کہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں اور بڑی اچھی خبریں آنے والی ہیں۔ اب آج عمران خان نے جب پوچھا ہوگا کہ وہ کون سی اچھی خبریں تھیں جن کی بنیاد پر احتجاج کال آف کیا گیا تھا، ختم وائنڈ اپ کیا گیا وہاں سے، تو علی امین گنڈا پور کے پاس تو جواب نہیں ہے، اور خبریں یہی ہیں کہ رات سے علی امین گنڈا پور جو لوگ ملنے جا رہے تھے آج عمران خان سے، ان کے ساتھ رابطے میں تھے، مسلسل اپنی صفائیاں اور اپنی چیزیں جو ہیں وہ بتا رہے تھے، اور جن چیزوں کو وہ بڑا پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے حوالے سے بھی وہ ذکر کر رہے تھے۔ تو ابھی اب آج جو لوگ گئے ہیں ان میں سے تو کچھ ہی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کچھ ہی لوگ ہیں جو عمران خان نے جو جیسا بولا ہے وہ آ کر اس طریقے سے بتائیں گے، کیونکہ جو وکلاء عمران خان کے فوکل پرسن تھے انتظار پنجوتھا، وہ تو وہ کب سے لاپتہ ہیں اور ان کا کوئی بھی علم نہیں ہے وہ کہاں پہ ہے۔ تو اب یہ بیرسٹر گوہر کیا آگے بتاتے ہیں، سلمان اکرم راجہ کیا بتاتے ہیں، بیرسٹر علی ظفر کیا بتاتے ہیں، بیرسٹر جو کیا نام ہے ان کا سلمان اکرم راجہ، تو یہ بھی پریس کانفرنس میں اناؤنسمنٹ کریں گے کہ عمران خان نے کیا کیا۔ باقی چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آئے گی، اور آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے۔ ابھی مولانا کے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے سر؟ دیکھیں، مولانا کا گھر اس ٹائم جو ہے وہ خبروں کا اور فیصلوں کا مرکز ہے۔ تمام جو آئینی ترامیم کے فیصلے ہیں ان کی جو آپ کہیں کہ گرین گو ہے نا، یا جو جس طرح آپ کو ریس میراتھن میں حصہ لیتے ہیں تو جو وہ سٹارٹنگ فائر کیا جاتا ہے وہ یہاں سے ہوگا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب ابھی تو یہاں پر بلاول بھٹو بھی کافی دیر سے موجود ہیں، اختر مینگل بھی آئے، انہوں نے بھی مولانا صاحب سے ملاقات کی اور پھر انہوں نے بڑی سخت پریس کانفرنس کی یہاں پہ باہر۔ انہوں نے تو انکار کیا، انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے بندے ہمیں نہیں ہینڈ اوور کیے جاتے تب تک تو یہ آئینی ترمیم پہ بالکل بھی نہیں اس پہ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ باقی ابھی آصف علی زرداری صاحب کا بھی امکان ہے، وہ بھی آ رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی آئیں گے، اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی پہنچے ہیں، اسحاق ڈار یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو یہ گھر جو بنگلہ نمبر 7 ہے وہ کافی دنوں سے توجہ کا مرکز ہے، لیکن اب یہ آخری اوور
آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری اوور چل رہا ہے، تو اس آخری اوور میں رنز چیز ہوتے ہیں یا آؤٹ کر لیا جاتا ہے، اس کا فیصلہ آج ہی ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ، عمر جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت آپ گفتگو سن رہے تھے، بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان کے گھر کے اندر موجود ہیں، آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایکسپیکٹڈ ہیں کہ آصف علی زرداری بھی یہاں پر آئیں۔ فل جو سیکیورٹی ہے اس وقت یہاں پر موجود ہے، ایجنسیز، پولیس اور ہر طرح کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ عمران خان کے ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو فارغ کیا جائے، علی امین گنڈا پور کو فارغ کریں، اور اس کے اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کو بے شک اس کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے۔ اس حوالے سے باتیں آ رہی ہیں۔ عبد القادر صاحب اس ٹائم بھی پر دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ لائیو مناظر مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر کے۔ پی ٹی آئی نے اس وقت مولانا کے گھر آنے کی بجائے، چونکہ یہاں پر آلریڈی حکومتی شخصیات موجود ہیں، اس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ آنے کی بجائے کے پی کے ہاؤس میں پریس کانفرنس رکھی ہے۔ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن عمران خان نے ٹائم مانگا ہے ذرائع کے مطابق۔ ابھی ظاہر ہے 1 گھنٹے کی ملاقات تھی، اور 1 گھنٹے میں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا کہ آئینی ترامیم نہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، نہ اس کے ایک نقطے پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو عمران خان نے ٹائم مانگا ہے، اور ظاہر ہے ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ کم ہے گورنمنٹ کے پاس، کہ یہ چاہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے سے پہلے آئینی ترامیم کر لی جائیں، آئینی ترامیم قاضی فائز عیسیٰ کے جانے سے پہلے کر لی جائیں، اس وجہ سے تاکہ جو آئینی ترامیم ہیں ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کیا جا سکے۔ کیونکہ اگر منصور علی شاہ آ گئے اور آئینی ترامیم بعد میں ہوئی تو منصور علی شاہ بطور چیف جسٹس ان آئینی ترامیم کو کیس سنیں گے اور آئینی ترامیم کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب پہلے ہی آئینی ترامیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے پر کاٹ دیے جائیں گے اور ایک آئینی عدالت بنا دی جائے گی یا آئینی بینچ بنا دیا جائے گا، تو اس کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ کیس منصور علی شاہ نہیں سن سکیں گے۔ یعنی اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس بن بھی جاتے ہیں تو اس کے باوجود بھی وہ والے کیس نہیں سن سکیں گے جو کہ سیاسی نوعیت کے ہیں یا آئینی نوعیت کے ہیں۔ یہ آئینی ترامیم کا مقصد ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پیرالل کورٹس بنے گی تو اس میں پھر عمران خان کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، ان کو ملٹری کورٹس میں بھی بھیجا جا سکتا ہے، ان پی ٹی آئی پر پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ یہ خدشہ ہے عمران خان کو۔ تو میرا جو رات کو بھی میں نے گفتگو کی تھی، میرا جو مین کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ آئینی عدالت، آئینی ترمیم جو ہے اس کا مسودہ چاہے مولانا کا ہو چاہے حکومت کا ہو، مسودہ ہوتا ہے۔ جیسے اس نے کہا تھا وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہ ڈگری ہوتی ہے، اسی طرح مسودہ ہوتا ہے، چاہے مولانا کا ہو یا چاہے حکومت کا ہو، اس میں کوئی نہ کوئی جھول ایسا موجود ہے جو عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ بہرحال ابھی تھوڑی دیر میں پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس ہے، وہاں سے ہمیں کلیئرٹی ملے گی۔ اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ چلیں